آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی سیرت، ان کی صفات، ان کے عدل کے واقعات، ان کی سخاوت کے واقعات، حضرت عمر کی حکومت، طرز حکومت کیا تھی، پھر آخر میں حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ بیان کروں گا کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے کس غرض کی وجہ سے حضرت عمر کو شہید کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور کیا تھا کہ ابو لؤلؤ مجوسی اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ محراب پہ آ کے چھپتا ہے، خنجر نکالتا ہے، حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آ کے دھاڑی دار خنجر حضرت عمر کے سینے پہ 6 وار کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز کو ختم کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت صحابہ کے دلوں میں کیا تھی، آخر میں مختصر سی اس پہ بات کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت گزری ہیں کہ اللہ کے نبی نے جن 10 صحابہ کو بتایا تھا، جن کے بارے میں فرمایا تھا دنیا کے اندر کہ یہ جنتی ہیں، حضرت عمر وہ شخصیت ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کا نام لیا کہ پہلے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ یوں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے۔ وہ بڑے فخر سے اللہ کے نبی داخل ہوتے ہوئے زبان سے ایک جملہ فرما رہے ہیں کہ یوں ہی قیامت کے دن قبر سے میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، ان کے ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر ہوں گے، یوں ہی حشر کے میدان میں ہم قبر سے نکلیں گے۔ اور اللہ نے اس بات کو دنیا میں سچا قرار دیا کہ جہاں اللہ کے نبی کی قبر ہے، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں۔ وہ عمر جن کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر کے اندر اللہ نے ساری کی ساری وہ صفات رکھی ہیں جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری صفات عمر کے اندر موجود ہیں۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ نے حضرت عمر سے بڑی اونچی سطح پہ دین کا کام لیا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ہے، لیکن عاجزی اس حال کے اندر ہے کہ مسجد کے اندر خود جھاڑو دے رہے ہیں۔ عاجزی کا یہ عالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھانی ہے، مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المؤمنین آئیں گے، ممبر رسول پہ بیٹھیں گے، آ کے خطبہ دیں گے، ہمیں جمعے کی نماز پڑھائیں گے۔ دیر ہو جاتی ہے، سب صحابہ کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی ہیں کہ حضرت عمر ابھی تک تشریف کیوں نہیں لائے۔ جب حضرت عمر آتے ہیں، آ کے ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ مقتدی جتنے بھی تھے سب کو بتا دیا آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اپنے دیر سے آنے کی وجہ بیان کی تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے دیر سے آ رہا ہے۔ وجہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑوں کا تھا کہ وہ گندا ہوا تھا، اس کو دھویا، خشک ہونے میں دیر ہوگی، اس وجہ سے میں دیر سے آیا تھا۔ وہ عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، گھر کا یہ عالم ہے کہ صرف ایک جوڑا کپڑوں کا ہے، صرف ایک جوڑا کپڑوں کا ہے۔ تقوی کا یہ عالم ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد کے اندر واقعہ نقل کیا ہے کہ بحرین فتح ہوتا ہے، خوشبو مال غنیمت میں آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کو تقسیم کرے، دائیں بائیں اعلانات ہوتے ہیں، حضرت عمر کسی کو تقسیم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ بی بی عاتکہ کہتی ہے کیا میرے انصاف پہ شک ہے، کیا میرے تقوی پہ شک ہے، کیا میں ظالم نکلوں گی، میں انصاف نہیں کروں گی، مجھے دے دے میں تقسیم کر دوں۔ حضرت عمر کا جواب ہے عاتکہ بات ایسی نہیں ہے، تو انصاف والی ہے، تو تقوی والی ہے، تو پرہیزگار ہے، تو متقی ہے، اس پہ کوئی بھی شک نہیں، لیکن خوشبو ایسی چیز ہے جب تو تقسیم کرے گی تیرے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے گی، ہاتھ سے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے گی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ میرے گریبان سے اگر پکڑ کے پوچھ رہے ہیں بتاؤ عمر، مال تو غنیمت کا تھا، مال تو غنیمت کا تھا، تو نے اپنی بیوی کو دے کے وہاں تو نے اس کے کپڑوں کے ساتھ جو خوشبو لگی اس میں سب کا حق تھا، تو نے یہ حق لوگوں کا کیوں کھایا ہے؟ اس قسم کا تقوی اور احتیاط آج کوئی حکمران ہے ایسا؟ اس قسم کی حکمرانی کرنے والا آج کے دور کے اندر کوئی موجود ہے کہ جو اتنے احتیاط والی زندگی گزارے؟ اتنے احتیاط والے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو سیٹ کے اوپر آ جاتا ہے، جو حکمران بن جاتا ہے، سارا کا سارا مال غنیمت وہ اپنا ذاتی مال سمجھتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ گھر کے اندر خوشبو تقسیم ہو رہی ہے مال غنیمت کے لیے، اپنی بیوی کے انتخاب نہیں کر رہے،
کہ ایسا نہ ہو کہ خوشبو تقسیم کرتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ نہ لگ جائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی مثالیں ویسے نہیں دی جاتی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کچھ چیز تھی کہ جس نے حضرت عمر کو اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے مناقب عمر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ احمد بن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ کسی سے پوچھا کہ حضرت عمر کہاں ہوں گے؟ کہا کہ جہاں بیت المال کے اونٹ ہیں جا کے وہاں دیکھو، عمر وہاں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہیں، اپنے کپڑے تبدیل کیے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تیل ہے اور بیت المال کے اونٹ ہیں ان کی مالش کر رہے ہیں، جو زخمی ہیں مرہم اور پٹی کر رہے ہیں۔ احمد بن قیس فرماتے ہیں میں پاس گیا، امیر المؤمنین آپ اس خدمت کے لیے، اس کام کے لیے کسی اور کا انتخاب کر دیتے، کسی مزدور کو رکھ لیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے احمد بن قیس اگر میں کسی مزدور کو رکھتا اس کو مجھے مزدوری دینی پڑتی، بیت المال سے میں اس کو مزدوری دیتا، کیوں نہ یہ کام میں خود کر دوں، بیت المال کی مزدوری بچ جائے گی اور غریب رعایا کے اوپر کام آ جائے گی۔ آج ہمارے حکمران کیا اس طرح کی سوچ بھی سکتے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کر کے گئے ہیں؟ جیسے حضرت عمر کی شخصیت تھی، کیا مقام اور مرتبہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا تھا۔ روم کا قاصد آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رعب اور دبدبہ مشہور تھا، لیکن عاجزی کی اور انکساری کی حالت ایسی تھی کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین ہے، یہ 22 لاکھ برابر امیر پہ حکومت کرنے والا عمر ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا۔ روم کا قاصد آتا ہے اور معلوم تو تھا کہ امیر المؤمنین جو مسلمانوں کے امیر ہیں، بڑے رعب اور دبدبے والے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کا امیر کون ہے، مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ جا کے تلاش کرو آپ کو مل جائیں گے۔ وہ قاصد جو روم کا تھا وہاں چند صحابہ کے ساتھ جاتا ہے، تلاش کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں، درخت ہے، اس کے سائے میں مٹی پہ حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں، سر کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ روم کے قاصد کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا امیر ہے، یہ 22 لاکھ روپے امیر پہ حکومت کرنے والا ہے۔ جو روم کا قاصد تھا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس طریقے پہ 22 لاکھ روپے امیر کا حکمران ایسے مٹی میں لیٹا ہوا ہے، ایسے درخت کے سائے کے نیچے لیٹا ہوا ہے اور بغیر کسی حفاظت کے لیٹا ہوا ہے۔ ہمارے حکمران، ہمارے وزراء، ہمارے بادشاہ تو اپنے ساتھ اتنے خادم، اتنے پروٹوکول کے لیے اتنے انتظام رکھتے ہیں، وہ تو اپنی حفاظت کے لیے اتنے گارڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور آپ کا امیر یوں لیٹا ہوا ہے۔ کہا نہیں، جب رعایا کا خیال کیا جائے، جب رعایا کا احترام کیا جائے، ان کو عزت اور وقار دی جائے تو رعایا خود اپنے امیر کی حفاظت کرتی ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ روم کا قاصد کہنے لگا کہ ہمارے وزراء تو نرم نرم گدوں کے اوپر آرام کرتے ہیں، ان کے لباس تو ریشم کے ہوتے ہیں، وہ تو اس قسم کے ہوتے ہیں، اور آپ کا حکمران عجیب ہے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے وزراء کا پروٹوکول آپ چیک کر لیں، آپ دیکھ لیں کوئی ایک سرکاری افسر جا رہا ہے اس کے ساتھ کتنی گاڑیاں فضول میں جا رہی ہوتی، اور پاکستان کا حالت کیسی ہے، پاکستان کے حالات کیسے ہیں، لیکن کسی چیز کا نہیں، عوام کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، چیزوں کی مہنگائی، پٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، ہر چیز مہنگائی ہے، اور ٹیکس سارا عوام سے وصول کیا جاتا ہے، اور ہمارے بڑے جتنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور حضرت عمر کیا کر رہے ہیں، ان کی سیرت کی مثالیں دیتے ہیں، حضرت عمر کی سیرت کی بڑی خوبصورت مثالیں دیتے ہیں کہ حکمرانی کرے تو عمر جیسی کوئی کرے، صرف نام ہی ہے، صرف نام ہے، لیکن کام حضرت عمر والا ایک بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں۔ علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق کی 44 نمبر جلد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گلی سے گزر ہوتا ہے، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اگر عورت کو معلوم نہیں ہے دستک دینے والا کون ہے، حضرت عمر آواز کرتے ہیں بچے پہ ظلم نہ کرو، اس کو کچھ دودھ وغیرہ پلا لو، بچہ رو رہا ہے۔ یہ اعلان کر کے حضرت عمر چلے گئے آگے کے چکر لگا کے واپس آئے تو بچہ پھر بھی رو رہا تھا۔ حضرت عمر نے دوبارہ دستک دی کہ بچے کے کھانے کا کچھ انتظام کرو، بچے پہ ظلم نہ کرو۔ عورت کو معلوم نہیں آواز دینے والا امیر المؤمنین ہے۔ کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وظیفہ مقرر کیا ہے اس بچے کا، جو بچہ ہاتھ کے اندر روٹی لے کے حاضر ہوگا، کہا یہ میرا بچہ، ابھی اس کی عمر دودھ پینے کی عمر ہے، بچے کی عمر دودھ پینے کی ہے، اور یہ بچہ دودھ پی رہا ہے، دودھ مانگ رہا ہے، لیکن غربت کا یہ حالت ہے کہ
کہ میں چاہتی ہوں اس کے ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا ہو، یہ روٹی کھانے لگ جائے اور اس کو لے کے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس کا وظیفہ جاری کر دوں۔ امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا نہیں، آپ اس کو دودھ دے دو، صبح میری خدمت میں حاضر ہو جانا، صبح آپ آ جانا۔ امیر المؤمنین فجر کی نماز واپس آئی، گھر میں ساری رات رونے میں گزری کہ عمر کی وجہ سے کتنے بچوں کی آہیں نکلی ہوں گی، عمر کی وجہ سے کتنی ماؤں نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا ہوگا کہ عمر نے یہ قانون کیوں رکھا ہے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد منبر پہ بیٹھتے ہیں، سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ عمر کی وجہ سے کتنی بچوں کی آہیں نکلی ہیں، عمر کی وجہ سے کتنی ماؤں نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا ہے، عمر کی وجہ سے کتنے بچوں نے اپنے دودھ کو چھوڑ کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئے کہ عمر نے یہ اصول بنائے ہیں۔ آج کے بعد عمر اعلان کرتا ہے جو بچہ دنیا کے اندر آئے گا، جو بچہ پیدا ہوگا، اس کا وظیفہ حکومت کی طرف سے جاری ہو جائے گا۔ وہ سارے کے سارے جتنے وزراء تھے، دائیں بائیں جتنی جگہوں کے گورنر تھے، سب کو یہ خط لکھ دیا کہ جو بچہ پیدا ہو جائے مال غنیمت سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ ایسا خوف، ایسا کسی کا رونا۔ آج ہمارے حکمران اپنی عیاشی کرتے ہیں، اپنے لیے ہر قسم کے انتظام ہوتا ہے، اپنی عیش و عشرت کے انتظام ہے، کوئی ظلم سہ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کسی کا تڑپنا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر چھوٹے سے بچہ، ننھا بچہ ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو، اس کی آوازیں، اس کی چیخوں پکار برداشت نہ ہوئی اور اپنے حکومت کا اصول چینج کر کے اور ہر طرف گورنروں کی طرف خط لکھ لیا کہ جو بھی بچہ دنیا میں آئے گا اس کا وظیفہ حکومت کی طرف سے جاری ہو جائے گا۔ تو وہاں وظیفے حکومت کی طرف سے دیے جاتے تھے، ہماری حکومتیں جو ہیں ہم سے وہ ٹیکس لے رہی ہیں، ہم سے وہ چھین رہی ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، حکمران تھے تو وہ تھے، صحابہ تھے، انہوں نے حکمرانی سیکھی تھی اللہ کے نبی سے، انہوں نے زندگی سیکھی تھی اللہ کے نبی سے، ان کی سیرت اللہ کے نبی کی سیرت سے میچ کرتی تھی، وہ اللہ کے نبی سے سب کچھ سیکھتے تھے۔ اور آج ہم دیکھیں، آج ہمارے حالات کیسے، حالات ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں لیکن حکمرانوں کی عیاشیاں کم نہیں ہوتی، اور صحابہ کے اوپر جب حالات آتے ہیں تو جو ان کے حکمران ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیتے، کھینچ لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا۔ امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر واقعہ نقل کیا ہے، قحط سالی ہے، سن 18 ہجری کا واقعہ ہے۔ قحط آگے ایسا آگے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، دائیں بائیں سے سارے لوگ امیر المؤمنین کی طرف رجوع کر دیا۔ آئے 7,000 آدمی جمع ہو گئے امیر المؤمنین کے دروازے پہ، 10,000 دائیں بائیں جو گھروں کے اندر ہیں، فاقے کی حالت کے اندر ہیں۔ امیر المؤمنین روزانہ 20 اونٹ ذبح کرتے اور سب کے لیے دسترخوان بچاتے اور سب کو کھانا کھلاتے۔ جتنا وقت کا سالی کا رہا، مال غنیمت سے اونٹ ذبح ہوتے اور سب کو وہ رزق دیا جاتا، سب کے کھانے کا انتظام کیا جاتا۔ اور امیر المؤمنین جتنا وقت بھی، جتنے مہینے بھی، جتنے دن بھی قحط سالی کے گزرے ہیں، امیر المؤمنین نے ایک دن بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، ایک دن بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، بلکہ آپ کے عوامی دسترخوان پہ اپنی رعایا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے، اور ایک دن بھی کوئی عیاشی والی چیز استعمال نہیں کی۔ عیاشی کی چیز اس دور میں مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کھانوں کے اندر مختلف ڈشیں ہوتی ہیں، بریانی ہے، قورمہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو اس دور میں سب سے زیادہ جو اعلیٰ کھانا ہوتا کیا ہوتا، شہد رکھ دیتے، زیتون کا تیل استعمال کر لیتے، یہ چیزیں ہوتی، اس کو اچھا کھانا استعمال ہوتا، کہا جاتی ہے اچھی قسم کی غذا استعمال کی جاتی۔ امیر المؤمنین جب تک قحط سالی کا زمانہ تھا ان دنوں کے اندر کوئی اس قسم کی غذا، نہ کوئی شہد استعمال کیا، نہ زیتون کا تیل استعمال کیا، نہ اس قسم کی کوئی اچھی غذا استعمال کی کہ رعایا کے دل میں یہ بات آئے کہ امیر المؤمنین خود تو اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور ہمیں اس قسم کے کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ عوامی دسترخوان پہ بیٹھ کے امیر المؤمنین کھانا کھا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، یہ ایام، یہ دن آتے ہیں، ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ رب ابیل پہ حکومت کرنے والا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اسلام میں حضرت عمر، آج میں اور آپ ماں کی گود میں کلمہ پڑھے نا، ہمیں تو اسلام کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا جتنا صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ماں کی گود کے اندر، ماں کی گود میں اللہ نے کلمے کی نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے، ہمارے پاس اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ صحابہ نے تو سب کچھ لگایا، سب کچھ لگایا تھا۔ کیسے حالات تھے جب صحابہ اسلام میں داخل ہوتے، کن حالات کے اندر صحابہ اسلام میں داخل ہوتے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا تھا۔
سب کچھ قربان کرنا پڑتا تھا، ایک کلمہ پڑھنے کی خاطر سب کچھ، بیوی بچے چھوڑنے پڑتے، گھر بار کاروبار سب چھوڑنا پڑتا، اور جا کے تنہائی کی زندگی گزارنی پڑتی، کوئی نام لینے والا کوئی پوچھنے والا نہیں تھے، اسے حالات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، 22 لاکھ روپے میل پہ حکومت کرنے والا آج اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اتنی بڑی دین کی خدمت کرنے والا، جن کی سخاوت کے واقعات مشہور ہیں، جن کی حکمرانی کے واقعات مشہور ہیں، حکمرانی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس کے اسلام میں لانے کا واقعہ تو سنیے کہ وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کس انداز سے ہوتے ہیں۔ ادھر بدھ اور جمعرات کی رات ہے، میرے اور آپ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ بڑے 2 شخصوں میں سے ایک شخص چاہیے، اسلام کی مدد کے لیے چاہیے، عمر بن ہشام چاہیے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، عمر بن خطاب چاہیے، اے اللہ اگر تو میری منشا چاہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ ادھر رات کو اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، صبح کے وقت مشرکین مکہ بیٹھتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کو قتل کیا جائے، کون ہمت کرے گا اس نبی پہ ہاتھ اٹھانے کی، اس نبی کو قتل کرنے کی؟ سارے خاموش ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مشرکین کے مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار نکالتے ہیں، کہا میں جا کے نبی کے سر کو قتل کروں گا، نبی کے سر کو تن سے جدا کروں گا، نبی آخر زمان کو قتل کرنے والا میں ہوں۔ حضرت عمر بڑے غصے سے نکلتے ہیں، راستے میں نعیم بن مسعود سے ملاقات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بڑے غصے سے جا رہے ہو عمر، بڑے جوش سے جا رہے ہو؟ کہا محمد نامی ایک شخص ہے جو لوگوں کو بتوں کے خلاف کھڑا کرتا ہے، لوگوں کو بتوں کے خلاف دعوت دیتا ہے، جا کے آج اس کا خاتمہ کرتا ہوں، اس کے سر کو تن سے جدا کرتا ہوں۔ نعیم بن مسعود کہتے ہیں اس کے ساتھیوں سے کیسے بے خبر ہو چکے، کیسے صحابہ کا ایمان بھول چکے ہو، کیسے صحابہ کے جذبہ اور صحابہ کی محبت جو اللہ کے نبی سے وہ بھول چکے ہو۔ خدا کے بندے وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر کے حالات معلوم کر، جا اپنے گھر کے اندر جا کے دیکھ تیری بہن خود اسلام میں داخل ہو چکی ہے، ام جمیل جا کے دیکھ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ حضرت عمر پہلے غصے میں تھے، کہا کہ نبی کی طرف جانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر جاتا ہوں، جا کے پہلے اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں۔ جا کے دروازے پہ زور زور کی دستک دی، آواز دی، بہن نے پہچان لیا کہ عمر آ گیا ہے، بڑا غصے نہ آ کے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یہ قرآن ہے، یہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، اور باہر عمر دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ جا کے دستک دی، حضرت خباب کو کمرے میں بند کر دیا، چھپا دیا، جیسے اندر آئے کہا پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، آئے تو دیکھا بہن کے چہرے پہ زور کے تھپڑ مارے، پاس قرآن پڑھا ہوا تھا، اٹھا کے تو سائڈ پہ رکھا، بہن نے قرآن پہ نگاہ پڑی، بولو یہ کیا چیز ہے؟ بہن کے چہرے پہ جیسے تھپڑ مارا تو خون نکل گیا، شرم بھی آنے لگی کہ بہن کے اوپر ہاتھ اٹھانا، آج کا مرد جب عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو بہادری سمجھتا ہے، چاہے وہ بہن کی صورت ہو یا بیوی کی صورت ہو، جب بہادری عورت پہ ہاتھ اٹھائی جاتی ہے یہ بہادری نہیں، یہ بزدلی ہوتی ہے، یہ بزدلی ہوتی ہے۔ حضرت عمر غسل کے اندر تھے اور جیسے بہن کو تھپڑ مارا تو خون جاری ہو گیا منہ سے، تو آخر وہ بہن بھی عمر کی بہن تھی۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر تو اس وجہ سے مار رہا ہے نا، میں نے کلمہ پڑھ لیے، کہاں میں نے کلمہ پڑھ لیے، جو تیرا دل چاہتا ہے کر، میں عمر کی بہن ہوں، اگر تو غیرتی ہے تو میں بھی غیرتی ہوں، اگر تیرے اندر غصہ ہے تو میرے اندر بھی ہے، اگر تو اس وجہ سے مجھے مار رہا ہے کہ تو نے نبی کا کلمہ کیوں پڑھا ہے اور میں اس وجہ سے مار کھاتی جاؤں گی کہ ہاں میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو تجھ سے ہوتا ہے تو کر کے دیکھا۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، بہن کا رونا بھی ہے اور بہن کا خون بھی ہے، یہ دیکھ کے حضرت عمر کہا بتاؤ تسی، چلو مجھے دکھاؤ تسی کیا پڑھ رہی تھی۔ وہ قرآن اٹھایا، کہا تیرے چھونے کے لائق، تو اس لائق نہیں ہے اس قرآن کو چھو، ہاں تو جا کے تو غسل کر کے تو آ، پھر میں تجھے دکھاتی ہوں یہ کون سی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر غسل کرتے ہیں، آتے ہیں، ندامت بھی ہے، ہاتھ میں قرآن لیتے ہیں، قرآن کی سورت شروع کرتے ہیں، ابھی ایک رکوع ختم بھی نہیں ہوتا، دل کام اٹھا، قرآن کوئی معمولی کتاب تو نہیں، اس نے حضرت عمر جیسے دلوں کو پگھلا کے چھوڑ دیا تھا۔ وہ عمر جب اسلام میں داخل ہوتا ہے اور ایسا نعرہ لگایا کہ کفار کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو چکی تھی، تو جیسے قرآن کی تلاوت کی، کہا مجھے بھی اس نبی کے در پہ لے کے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ جھوٹی کتاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت خباب اندر چھپے ہوئے تھے، جب حضرت عمر کا یہ لفظ سنا، یہ جذبہ سنا تو فوراً نکل کے باہر آ گئے، مبارک ہو عمر، مبارک ہو، آج رات اللہ کے نبی نے تیرے لیے اللہ سے دعا کی تھی، یہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہو جائے۔
اللہ نے لگتا ہے اس نبی کی دعا کو قبول کر دیا، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد چھپ کے نمازیں نہیں ہوگی، آج کے بعد چھپ کے دعوت نہیں ہوگی، چھپ کے دل کا کام نہیں ہوگا، آج عمر جا کے اعلان کرے گا۔ سارے کے سارے کفار انتظار کے اندر ہیں، ابھی خبر ملے گی کہ اللہ کے نبی کے سر کو جدا کر دیا ہے۔ سارے انتظار کے اندر ہیں کہ آج نبی کے سر کو جدا کیا جائے گا۔ آج عمر بڑے جوش کے ساتھ نکلا ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انتظار کے اندر ادھر حضرت عمر آتے ہیں کفار کے مجمع کے اندر، سارے کفار انتظار کے اندر ہیں، ابھی اللہ کے نبی کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، ابھی اللہ کے نبی کے سر کے جدا ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ اس کو لے جاؤ یار، انتظار کے اندر ہیں، سارے کے سارے انتظار کے اندر ہیں۔ ادھر حضرت عمر جاتے ہیں، بڑے جوش کے ساتھ جاتے ہیں، کفار کے مجمع کے اندر اعلان کرتے ہیں آج کے بعد جتنی نمازیں ہوں گی، جتنا دین کا کام ہوگا، جتنا دعوت کا کام ہوگا، علن اعلان ہوگا، مکے اور مدینے کی سرزمین پر ہوگا، اور جس کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آ جائے روک لے ایمان سے۔ عمر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہے، عمر لا الہ الا اللہ کے نبی پہ ایمان لے آ چکا ہے۔ آج کے بعد جو کوئی مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، مسلمانوں کو تنگ کرے گا، مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، وہ سمجھ لے اگر وہ خامد ہے تو اس کی بیوی بیوہ بن جائے گی، اگر وہ باپ ہے تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ سارے کفار کانپنا شروع ہو گئے، کافروں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہوگی۔ ہو کیا گیا ہے؟ ہم نے عمر کو بھیجا تھا جان نبی کے سر کو جدا کر کے آ، یہ عمر تو چلا گیا ہے، اس نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرشتے آتے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں، صحابہ بڑے خوش ہیں، اللہ کے نبی بڑے خوش ہیں۔ یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش ہیں۔ کہا کیسے خوش نہ ہو، رات اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے عمر ہمیں دے دیا ہے۔ جبریل کہتے ہیں، اور جبریل اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صرف آج آپ خوش نہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے بھی خوش ہیں کہ عمر نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ عمر جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اور 7 آسمانوں کے فرشتے خوش ہوئے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، اللہ نے اس عمر سے اتنا دین کا کام لیا کہ 22 لاکھ عرب امیر پہ حکومت کرنے والا یہ عمر تھا۔ جس راستے سے گزرتا تھا تو شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا۔ قرآن میں 17 مقامات ایسے ہیں حضرت عمر کی مرضی کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، اب دل کے اندر خواہشات اور چاہتیں پیدا ہوتی ہیں، ادھر اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ یہ عمر کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ اللہ نے وہ ساری صفات عمر کے اندر رکھی ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے، جو ایک نبی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری عمر کے اندر موجود ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج جو ہے موضوع جو تھا حضرت عمر کی سیرت و شہادت کا تھا۔ آج 26 ذی الحجہ ہے، کل 27 ذی الحجہ ہے۔ 27 ذی الحجہ اللہ کے نبی حضرت عمر کے زمانے میں آتی ہے، حضرت عمر کے زمانے میں 27 ذی الحجہ آتی ہے۔ ایک ظالم نکلتا ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے، ابو لؤلؤ مجوسی ہے۔ یہی 27 ذی الحجہ جب اس دور کے اندر آتی ہے، یہ ظالم بڑے اس کے دل کے اندر حسد تھا، ایک تو اسلام کا حسد تھا، یہ حضرت عمر کے پاس آیا تھا، آ کے کہا کہ آپ کا صحابی ہے، یہ مجوسی تھا، کہا آپ کا جو صحابی ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، یہ مجھ سے 2 درہم ٹیکس لیتا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، مجوسی سے پوچھتے ہیں ابو لؤلؤ سے، بتا کیا کیا ہنر جانتا ہے؟ اس نے کہا چکی وغیرہ بنا سکتا ہوں، فلاں کام کر سکتا ہوں، فلاں کام کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو اتنے ہنر جانتا ہے، 2 درہم ٹیکس کچھ زیادہ تو نہیں ہے؟ اتنا ٹیکس تو بنتا ہے، اگر مالک تجھ سے اتنے لیتے ہیں تو اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، ہاں کہ تجھے پیسوں کی مالی ضرورت ہے تو میں تجھے اپنی طرف سے دے دوں گا، لیکن مغیرہ بن شعبہ تیرے ساتھ ظلم نہیں کر رہے۔ اس نے کہا چلے خیر ہے۔ اب دل کے اندر اس کا غصہ تھا، اور حضرت عمر نے اس سے کہہ دیا کہ مجھے بھی ایک چکی چاہیے گا، تو چکی بنانا جانتا ہے، تو اس کے دل کے اندر حسد بھی تھا، غصہ بھی تھا۔ اس نے کہا حضرت عمر سے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اس کا تذکرہ ہوگا، ساری دنیا اس چکی کا تذکرہ سنیں گے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ مجھے اس نے قتل کی دھمکی دے دی ہے، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے کہ ابھی تک اس نے قتل کیا تو نہیں تھا نا، مجرم کو جرم سے پہلے سزا تو نہیں دی جاتی، لیکن دھمکی اس نے دے دی تھی۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے،
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ غلام ابو لؤلؤ مجوسی، ایک تو مجوسی تھا، اسلام کی اس کے دل میں نفرت تھی، اور حضرت عمر کے اسلام کے اندر اتنا زیادہ دین کا کام کرنا اور اتنی تیزی سے اسلام کا پھیلنا یہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک خنجر تیار کیا، اور دھاری دار خنجر تھا، اور اس کو زہر کے اندر صحیح طریقے پہ زہر میں کافی دن رکھا رہا۔ 27 ذی الحجہ فجر کی نماز سے پہلے یہ محراب میں آ کے چھپ جاتا ہے، آ کے محراب کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر شروع کرتے ہیں، صحابہ پیچھے کافی تعداد میں صحابہ کھڑے ہیں، اور جیسے حضرت عمر نماز کی حالت میں، سارے صحابہ نماز کی حالت میں ہیں، اور یہ مجوسیوں کے سمجھتا تھا کہ صحابہ نماز کی حالت میں اپنی نماز نہیں توڑتے، چاہے ان کی جانیں چلی جائیں، یہ قتل ہو جائے، یہ شہید ہو جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن نماز صحابہ نہیں توڑتے۔ یہ مجوسی بھی سمجھتا تھا۔ اس نے نبی نماز کے اندر وار کیا، اور اس نے 6 وار حضرت عمر کے سینے میں کیے تھے۔ حضرت عمر گرے، لیکن اندازہ لگا کہ صحابہ کے دلوں میں اہمیت کتنی تھی، کس حد تک نماز کی اہمیت تھی۔ حضرت عمر گر رہے ہیں، گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف پیچھے گڑے ہیں، ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ رسول پہ کرتے ہیں کہ آپ نماز کو مکمل کرو۔ خود حضرت عمر گر جاتے ہیں، خون جاری ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف جلدی جلدی نماز کو مکمل کرتے ہیں، اور یہ مجوسی بھاگ رہا نکل رہا تھا، لیکن صحابہ کی جو صفیں تھی جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، ایسے صحابہ کی صفیں تھی۔ اب اس نے دیکھا راستہ نکلنے کا نہیں، اس نے دائیں بائیں خنجر مارنا شروع کر دیا، نکلتے جا رہا ہے، صحابہ کو زخمی کرتا جا رہا ہے۔ 17 صحابہ زخمی ہو چکے تھے، 9 موقع پہ شہید ہو چکے تھے۔ اب جیسے عبد الرحمن بن عوف نے نماز ختم کی، اب یہ صفوں کے درمیان کے اندر تھا، باہر نکلا نہیں تھا۔ اب جیسے اس کو چادر ڈال کے اس کو پکڑا، اس نے دیکھا میں تو پکڑا گیا ہوں، اس نے فوراً وہی خنجر اپنے آپ کو مارا، وہی یہ مردار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کے گھر لے کے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زخمی ہونے کے بعد پہلا سوال یہ تھا، مجھے کس نے مارا ہے، مجھے کس نے مارا ہے؟ جب بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ پہ حملہ کیا ہے، تو حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلا، الحمدللہ مجھ پہ کسی مسلمان نے وار نہیں کیا، میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم کے اندر نہیں گیا، وہ مجوسی تھا، مجھے معلوم تھا یہی مجھ پہ وار کرے گا۔ اس کے بعد خون جاری ہو گیا، دودھ لایا گیا، دودھ جیسے پلایا تو وہ زخموں سے باہر آ گئے۔ طبیب جائے میں جتنے بھی طبیب تھے وہ سمجھ گئے کہ اب آخری حالت ہے۔ حضرت عمر نے کمیٹی بنائی، 6 آدمیوں کو جمع منتخب کیا، حضرت عثمان کو، عبداللہ بن زبیر کو، بڑے بڑے جتنے صحابہ تھے، کہا آپ میرے مرنے کے بعد آپ میں سے کوئی بھی کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنا امیر مقرر کر دیں، کسی ایک کا انتخاب کر کے امیر مقرر کر دے۔ اب اس زخمی حالت کے اندر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا جا تو اماں جان حضرت عائشہ کے پاس جا کے اماں جان کو بولو میرا یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین، بلکہ میرا نام لے کے کہنا، اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا، اب میرے مرنے کا وقت آ چکا ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اماں جان سے کہ عمر بن خطاب کہہ رہا ہے میں اپنے 2 یاروں کے ساتھ سونے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں، میری چاہت ہے میں اپنے 2 یاروں کے ساتھ آرام کروں، اللہ کے نبی کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، اس حجرے کے اندر مجھے قبر کی جگہ چاہیے۔ جب دروازے پہ جا کے دستک دی، حضرت عائشہ باہر آئے، کہا بیٹا خیریت سے آنا ہوا؟ کہا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، کہا کہ جاؤ اماں جان کے پاس اور اماں جان سے جا کے عرض کرنا، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا، کیونکہ امیر کو ہوگے تو پھر میرا حکم ہو جائے گا، بس کہنا میرا نام لے کے پکارنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 یاروں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو یہاں میری قبر بن جائے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، کہا بیٹا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کے ایک احسان ہے میرے اوپر، مجھے وہ لمحہ بھولتا نہیں جب ہر طرف سے منافقین سب کے سب میرے اوپر تہمت لگائی تھی۔ میں اللہ کے نبی کی وہ بیوی تھی جس کا رشتہ آسمانوں سے ہوا تھا، میرے اندر پاکدامنی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میرے اوپر جب منافقین نے تہمت لگائی، حالت جس قسم کی ہوگی، اتنی سخت قسم کی تہمت لگائی، اس انداز سے بات کی کہ اللہ کے نبی کے دل میں بھی بات آ گئی، لگتا ہے کہ عائشہ سے غلطی ہو چکی ہے، ادھر اللہ بھی آزما رہے ہیں، وہی کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، وہی بند ہو چکی ہے، 1 مہینہ گزر چکا ہے، کوئی وہی نہیں آ رہی، دائیں باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا وہ وقت مجھے بھولتا نہیں ہے، وہ میں نے بڑا سخت وقت گزارا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر تو بتا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ اس وقت عمر کا ایک جملہ جس کا میں ساری زندگی احسان نہیں بھول سکتی، آج میں اپنے جو اپنے لیے جگہ قبر کی رکھی تھی اس احسان کے بدلے میں عمر کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا عمر تو کیا کہتے ہیں عائشہ کے بارے میں؟ تو عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے، آپ نے عائشہ سے رشتہ خود کیا تھا یا اللہ کے نبی نے اللہ نے کروایا تھا؟ آپ نے عائشہ کے لیے انتخاب خود کیا؟ کہا نہیں، یہ تو اللہ نے انتخاب کیا تھا، میرا رشتہ عائشہ سے ہوا تھا۔
کہا میرا جو رشتہ تھا وہ عرش سے ہوا تھا، آسمان سے ہوا تھا۔ حضرت اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے نا، خواب کے اندر حضرت جبریل آئے، ہاتھ کے اندر ایک گڑیا نما شکل تھی حضرت عائشہ جیسی، حضرت عائشہ کی شکل کو سامنے کیا، کہا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا یہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں۔ جب عائشہ سے نکاح ہوا، کہا مجھے تو خواب کے اندر یہ شکل بتائی تھی، مجھے خواب کے اندر عائشہ تیری صورت بتائی گئی تھی، خواب کے اندر مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کے اس سے نکاح ہونے والا ہے۔ کہا عمر تو نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کا رشتہ آسمانوں سے ہوا ہے، اللہ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، آپ لوگوں کی زبانوں پہ نہ جائیں، لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اندر اللہ نے قرآن کی پوری صورت نازل کر دی، آیتیں نازل ہوگی، اور قیامت کی صبح تک جو بھی پڑھے گا حضرت عائشہ کا تذکر اس کے اندر ہوگا، حضرت عائشہ کا ذکر اس کے اندر ہوگا۔ تو اما جان حضرت عائشہ کہنے لگی بیٹا جا کے اپنے باپ سے کہہ دے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب سے کہہ دے آپ کا وہ جو احسان ہے آج اس احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہوں کہ میں نے جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آپ کے حوالے کر۔ اب بھاگتے ہوئے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ابا جان مبارک کو، اما جان نے اجازت دے دی ہے، اما جان نے اجازت دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹے کے گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹا نہیں، جب میں مر جاؤں نا، جب میری روح نکل جائے، میرے لاش کو لے کے جانا، حجرے کے باہر رکھنا، پھر دستک دینا، پھر میرا نام بھی نہ لینا، پھر کہنا میت حاضر ہے، دفن ہونے کے لیے جگہ چاہتی ہے، پھر اگر اجازت دے مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد کہا کہ میرے سر کو زمین پہ رکھ لو۔ حضرت بیٹا ظاہر بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، اٹھا کے پنڈلی پہ رکھا غصہ ہو کے، کہا نہیں میرے سر کو زمین پہ رکھو۔ اب مٹی میں اپنے سر کو لوٹ پوٹ کرنے لگے، اور زبان سے ایک ہی جملہ تھا، اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا، یہ عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ کون عمر کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو عمر کہہ رہا ہے جس کے بارے میں کہا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کے دل کی چاہت پہ اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔